نئے سال کا استقبال، مختلف ممالک میں جشن، شہر روشنیوں سے نہا گئے، شاندار آتش بازی، دنیا بھر میں 2021 کو الوداع کہنے کے لیے خصوصی دعائیہ تقریبات، کراچی میں 2021 کا آخری سورج غروب، عوام 2022 میں مہنگائی سے نجات کے لیے دعا گو۔ پورا سال بھاری، جیب پر چلتی رہی یاری، 20 کلو آٹے کا تھیلا 200 روپے مہنگا، چینی کے دام 7.5 روپے بڑھ گئے، 1 کلو گھی کی قیمت میں 142 روپے 75 پیسے اضافہ، دالیں، مٹن، بیف، دودھ اور دہی کے دام بھی آسمان پر۔ ٹیکسوں کا غم، منی بجٹ کا پوسٹ مارٹم، سال بھر مہنگائی کا ببال، چولہے ٹھنڈے، غریب کا جینا محال، پی ٹی آئی تبدیلی لے آئی، عوام کا طنز۔ جب کابینہ میں یہ جو منی بجٹ یہ پیش ہوا، جب یہ ظالمانہ فیصلے کر کابینہ سے منظور کروائے جا رہے تھے، ایم کیو نے اس کی مخالفت کیوں نہیں کی، جی ڈی اے نے اس کی مخالفت کیوں نہیں کی؟ ایم کیو سے مجھے کوئی تعلق نہیں ہے، جی ڈی اے سے مجھے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے اندر 10, 15, 20, 25 لوگ ایسے ضرور ہوں گے جو اس بجٹ کو مسترد کریں گے۔ منی بجٹ غریب پر ظلم، سعید غنی ایم کیو ایم اور جی ڈی اے سے مایوس، پی ٹی آئی کے 10-15 ارکان سے مخالفت کے لیے پرامید، اپوزیشن جہاں چاہے احتجاج کرے، پیپلز پارٹی کے پاس مظاہرے کے لیے گورنر ہاؤس ہے، صوبائی وزیر نے بتا دیا، وسیم اختر کی شرافت کا بھی تذکرہ۔ کس کو بتایا نہیں چاہیے؟ ایم کیو ایم کی شرافت کے جو دو لوگ تو نظر نہیں پڑ رہے کہ ماشاء اللہ ان کی شرافت کی وجہ سے بہت ترقی کی اس ملک نے اور شہر ہے، اور اس ملک شہر میں جو ہزاروں بے گناہ لوگ بیچارے قتل ہوئے وہ ایم کیو ایم کی شرافت کی زمین چڑھے۔ اب انہوں نے نیا نام دے دیا بدماشی کو، دادا گردی کو، دادا گیری کو، دہشت گردی کو، شرافت۔ میں قطعی طور پر یہ نہیں کہتا کہ ہم نے کراچی کو نیو یارک بنا دیا ہے، کراچی کو لندن بنا دیا ہے، لیکن ہاں جو کراچی وسیم اختر صاحب کے دور میں تھا آج اس سے کئی بہتر کراچی، اور انشاءاللہ یہ بہتری کا سفر اسی طریقے سے جاری و ساری رہے گا۔ وسیم اختر سے زیادہ کام کا دعویٰ، وفاقی حکومت نے منی بجٹ پیش کیا، منی بدنام ہو گئی، مرزا بہاب کا طنز، اپوزیشن دھرنے دیتی رہے، کالے دل والے بلدیاتی قانون کو کالا کہہ رہے ہیں، ایڈمنسٹریٹر کراچی کی چڑیا گھر میں گفتگو۔ سندھ اسمبلی کے باہر جماعت اسلامی کا احتجاج، حافظ نعیم نے بلدیاتی قانون واپس لینے تک دھرنا جاری رکھنے کا اعلان کر دیا، جدوجہد فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو گئی، جماعت اسلامی کراچی کے سربراہ کا خطاب۔ لیاری گینگ وار کے اہم گواہ کی سولجر بازار میں ٹارگٹ کلنگ، ارشد پپو قتل کیس میں نامزد برطرف انسپکٹر جاوید بلوچ صافی سمیت قتل، مقبولین عدالت میں پیشی کے بعد گھر جا رہے تھے، ملزمان نے 1.5 منٹ تک گولیاں برسائیں، 2 موٹر سائیکل پر سوار 4 قاتل فرار۔ بے حسی کی انتہا، سولجر بازار میں مقتولین کئی منٹ تک سڑک پر تڑپتے رہے، لوگ اسپتال پہنچانے کے بجائے ویڈیو بنانے میں مگن۔ کراچی میں جرائم کی شرح ایک بار پھر بڑھ گئی، سیف سٹی پروجیکٹ پر عمل نہ ہونے سے اسٹریٹ کرائم میں اضافہ، 72,000 سے زائد وارداتیں۔ اختیارات کے ناجائز استعمال کا کیس ڈسچارج، ڈی جی کے ڈی اے آصف میمن کی رہائی کا حکم، کراچی کی عدالت نے آصف لمبا کو عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔
सिंध मास्टर प्लान अथॉरिटी के दफ्तर पर छापा, पुलिस की 2 घंटे तक नस्ला टावर की मंजूरी देने वाले अफसरान से मुताल्लिक पूछगछ। कब्जा माफिया का जोर, पुलिस कमजोर, अदालती हुक्म के बावजूद शहरी को घर का कब्जा दिलाया ना जा सका। मंगू पीर का रिहायशी दोबारा जुडिशल मजिस्ट्रेट अदालत पहुंच गया। टांक और मीर अली में ऑपरेशन, तकरीब कार की फायरिंग से 4 सिक्योरिटी एहलकार शहीद, 2 दहशतगर्द झरनुमा से गोला बारूद जब्त। कोरोना केसेस फिर बढ़ने लगे, 24 घंटों में 515 नए मरीज रिपोर्ट, मुतासरीन की मजमूई तादाद 12,95,300 से जायद। एक साल में सोना 11% महंगा, आलमी मार्केट में दाम कम, पाकिस्तान में ज्यादा, चांदी भी 11% महंगी हो गई। कराची में सर्दी बढ़ने का इम्कान, 2 जनवरी से 6 जनवरी तक तेज हवा के साथ बारिश की पेशगोई। साइंस फिक्शन मूवी का ट्रेलर जारी, 4 फरवरी को